سعودی عرب جو ہے وہ اچھا بھارت کے اندر لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں, وہ جی دیکھیں سعودی عرب پہ حملہ ہو رہا ہے, پاکستان کچھ نہیں کر رہا, سعودی عرب پہ حملہ ہو رہا ہے پاکستان, او بھائی پاکستان کیا کرے؟ پاکستان اب دیکھیں پرائمری فیصلہ کس کا ہے؟ سعودی عرب کا. اگر سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سعودی عرب ہیز بیکم اے پارٹ آف, سعودی عرب وہ کرنا چاہتا ہے جو امریکن چاہتے ہیں, جو اسرائیلی چاہتے ہیں, وہ تو نہیں چاہتے. اب مجھے یہ بتائیں یو اے ای کے اوپر 1400 حملہ ہو چکا ہے, انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر, تو سعودی عرب کیسے کر لے گا؟ تو ہم جو جا رہے ہیں نا, سعودی عرب جا رہے ہیں ہم بیسیکلی, ایک تو ظاہری بات ہے گارنٹیز, انشورنسز, بہت سارا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے, اور چیز یہ ہے کہ ہمیں بھی تو ہماری انرجی سیکیورٹی کے مسئلے ہیں نا, ہمارے پاس بھی تو تیل کی شارٹیج ہے, ہم نے وہ بھی باتیں تو کرنی ہیں. ہم نے یہ بھی تو کہنا ہے کہ پائیدان ساڑھا تیل کا فلو جاری رہنا چاہیے, ہمیں ریڈ سی سے دیں, جہاں سے مرضی دیں, قیمتیں بڑھیں گی, ہماری اکانومی متاثر ہوئے گی, ہمارے ملک میں انفلیشن ہے, 55 روپیز پر لیٹر تیل بڑھ گیا ہے, ہمارا وہاں پہ ڈیاسپورا ہے, پیسوں کا فلو رک سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان سے کوئی پیسے بھی مانگے ہوئے ہیں سعودی سے, اور وہ ایڈوانس میں ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمیں تیل کی مد میں ریمیٹنس کے کچھ چیزیں, ہم نے ریسنٹلی کوئی 10-15 ارب ڈالر کا پروپوزل پھینکا ان کے سامنے دوبارہ. تو مطلب وہ ہم چلتے رہتے ہیں ہماری, کیونکہ اکانومی ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے, ہم نے وہ ہم کرتے رہتے ہیں, وہ ہم کریں گے, وہ ہمیں دیکھنا ہے اس چیز کو بڑے جو کلیئرلی دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے نا, پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں بیکاز ہم ایم بی ایس سے ملیں گے, اس کو کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارا خیال کریں, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی ان کا خیال کریں گے. لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ جی پاکستان کو کہا جائے کہ جناب ایک گولہ ایران کے سعودی عرب کے اندر گر گیا تو پاکستان یہاں سے F-16 اڑا کے تو وہاں پہنچ جائے, ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. اب پاکستان افغانستان کے اندر آج 15 دن ہو گئے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, تو کیا سعودیز جو ہیں وہ ان کے جیٹس آ گئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم افغانستان پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ لیڈرشپ کی کال ہوتی ہے. تو کوئی یہ کوئی جنگ صرف اونلی ایشو نہیں ہے جو میرے خیال ہے جو ہیں وہ ڈسکس کرنے گئے, اور بہت سارے ٹاپک ہوتے ہیں بھائی ملکوں کے درمیان. لیکن ایک چیز ہے, پرائمری ٹاپک وہی ہے, اکانومی, سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی اور ٹریڈیشنل سیکیورٹی. کوئی ہم سے مدد چاہیے, انٹیلیجنس چاہیے, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, وہ ہمارا ایک رہتا ہے سعودیز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے یہ اس کو اسی اینگل سے ہی دیکھنا چاہیے, اور کسی اور اینگل سے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن کیونکہ پھر وہ لوگ ہیں, باتیں کرتے ہیں, پائنا ہے ویکھو نا کی ہو گیا, اوکے لیں گے, ہم نے مار آج بھی ہم نے بڑے حملے کیے ہیں سعودی ایران کے ادھر افغانستان کے اندر. تو کیا ہم کوئی جا کے ان کو کہتے ہیں ہمیں یہ کچھ دے دو سعودیز کو؟ ہم تو نہیں کہتے جا کے, یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا. ہم تو کر رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ ہم کو ہماری سیکیورٹی کو چیلنج کرے گا, اور یہ اس طرح کا تھریٹ ہے جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. اب افغانستان والے تھریٹ کو ہم مینج کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی, ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر سعودی عرب جنگ شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ از آن دا بیسس آف دس ہماری وہ ہے, تو ہم کیوں اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ اگر جس طرح مثال کے طور پہ جس طرح ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے, کل کو سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, کوئی بھی کم کرتا ہے, تو پاکستان اس کا حصہ ہوگا. پاکستان سعودی عرب جو ہے وہ ہم نے دیکھیں سوورن ایگریمنٹ ہے, وہ نیٹو سٹائل, نیٹو کی طرح کا جس طرح آرٹیکل 5 ہے, اٹیک آن ون اینڈ دی اٹیک آن دی ادر. کل کو انڈیا کرے پاکستان پہ حملہ, سعودیز آئیں گے. کل کو انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے تو سعودیز ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑیں گے. انہوں نے اگر سعودیہ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان نے اس کا ساتھ دینا ہے, تو جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے تو سعودیہ نے ساتھ نہیں دینا, 100% دینا ہے. لیکن اس کی پھر نیچر دیکھی جاتی ہے, کس طرح کی جنگ ہے کیا, اور وہ پھر صرف کنونشنل ملٹری نہیں دیکھی جاتی, اس میں اکانومی دیکھی جاتی ہے, اس میں بہت لمبی چیزیں ہیں یار. لوگوں کو فٹافٹ شوق ہے, ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہے, یعنی تماشبین سی عوام ہے, بس یہ شروع ہو جائے, فٹافٹ جنگ شروع ہو جائے, ٹک ٹاک پہ لڑائیاں ہوں, ادھر جہاز اڑ رہے ہوں, گولے ادھر جا رہے ہوں, مزائل, لوگ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. بھائی یہ وار از اے سیریس بزنس, وار کو آپ اس طرح تھوڑی چلا سکتے ہیں. تو یہ فیکٹر ہیں اس میں. بالکل سر. آپ سر کیونکہ ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی جو فورن آفس ہے ان کی, اور باقی جو دیکھیں اسحاق ڈار, ان سب کی چل رہی ہے کنورسیشنز ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ, ٹیلی فونک کنورسیشنز. تو اس کو زیادہ اس طرح لیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو obviously ہماری ایک جو ڈیل کا بھی 8 پروپوزل جو پاکستان نے سعودی عربیہ کو کہا ہے کہ ہمیں جو ایک لانگ ٹرم جو تھا اس کو ذرا ایکسٹینڈ کر دے, اور وہ ساری وہ جو ڈسکشن اس وزٹ میں ہوگی. لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ
की जो अभी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही हैं और जो कॉरेस्पॉन्डेंस है सारी, तो उससे ज्यादातर इसको इस तरह लिया जा रहा है कि शायद ये जो विजिट है और एक अर्जेंट विजिट है पहले जिस पे बात नहीं हुई, तो शायद ये इसी वजह से है कि सऊदी अरेबिया और जो वॉर है उससे रिलेटेड शायद ये ज्यादा विजिट इंपॉर्टेंट है। इन द मिडल ऑफ द वॉर आपने सिर्फ बहुत सारी बातें करनी होती हैं। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो तमाम मुल्क इंडिया कॉल भी करते थे, पाकिस्तान भी कॉल करते थे। इसी तरह आप देखें इस जंग के अंदर क्या है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, 3 बड़े प्लेयर हैं, उसके इर्द गिर्द 6 जीसीसी के मुल्क हैं, 7 तुर्की पे भी हमला हो गया था, आजरबाईजान पे भी अटैक हो गया, ड्रोन चल गया, 7 जो है वो साइप्रस पे भी हो गया, स्टेट ऑफ हार्मोज भी बंद है, इंटरनेशनल वाटर्स में भी लड़ाई आ गई है। तो कोई एक फ्रंट तो नहीं है, जॉर्डन इन्वॉल्व है, सीरिया इन्वॉल्व है, इराक इन्वॉल्व है, तो कोई 15 तो मुल्क इन्वॉल्व है जंग के अंदर। तो अब आप इमेजिन करें ना, और फिर इस तरह ब्रिटिश हैं वो अमेरिका के साथ आ गए, तो ये बहुत लंबी चौड़ी चीज है। तो इसमें फिर आपने मल्टीपल कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, तो फॉरेन ऑफिस फॉर एग्जांपल इवैक्यूएशंस करनी है, ह्यूमन जो फंसे हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हैं उनको कैसे निकालना है, तो कोई एक बात होती है। लोग समझते हैं कि शायद फटाफट पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा बन जाए, किसी मुल्क के साथ पार्टनर बन जाए, हमला कर दो, इधर उधर चीजें कर दो, बस ये यही लोगों को नजर आता है। ऐसे नहीं होता, वो अपनी लगे हुए हैं, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है यार। तो पाकिस्तान ने तो जवाब देना है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है जब इस तरह की वो होती है। अब देखिए इंडिया क्या कहता है, मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहता हूं, मैं बिजली बनाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। इंडिया वो करता रहता है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया को वो जो कर रहा है वो उसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहते हैं, उनको एक्सेस है। हमें बेसिकली सवाल है, हमारे पास एक्सेस नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, वो हम चाहते हैं मिलनी चाहिए। वो जब एक्सेस मिलेगी हमारी लेजिटिमेसी बिल्ड होगी, फिर हमारा और भी चीजें होंगी। तो अभी तक तो जो कुछ हम बना रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से बना रहे हैं, दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करती। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें भी सपोर्ट करे, क्यों नहीं सपोर्ट करते, इंडिया को क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली सेंट्रल सवाल ये है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज जो विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जो सऊदीया का एक अर्जेंट विजिट है, उसको आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है एक रोल प्ले कर सकता है सऊदी अरेबिया और रीजनल एक्टर्स के दरमियान, एक डिप्लोमेटिकली एक रोल प्ले कर सकता है? और क्योंकि कल जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है, और उसके बाद एक आज विजिट आता है सऊदी अरेबिया को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, सऊदी अरब जो है वो अच्छा भारत के अंदर लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो जी देखें सऊदी अरब पे हमला हो रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, सऊदी अरब पे हमला हो रहा है पाकिस्तान। ओ भाई पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान अब देखें प्राइमरी फैसला किसका है? सऊदी अरब का। अगर सऊदी अरब चाहता है कि हमने ईरान पे हमला करना है, तो इसका मतलब क्या है कि सऊदी अरब हैज बिकम ए पार्ट ऑफ, सऊदी अरब वो करना चाहता है जो अमेरिकन चाहते हैं, जो इजरायली चाहते हैं, वो तो नहीं चाहते। अब मुझे ये बताएं, यूएई के ऊपर 1400 हमला हो चुका है, उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर, तो सऊदी अरब कैसे कर लेगा? तो हम जो जा रहे हैं ना, सऊदी अरब जा रहे हैं हम, बेसिकली एक तो जारी बात है गारंटीज, इंश्योरेंसेस, बहुत सारा कुछ इस तरह की चीजें हैं, लेकिन एक और चीज भी है। और चीज ये है कि हमें भी तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के मसले हैं ना, हमारे पास भी तो तेल की शॉर्टेज है, हमने वो भी बातें तो करनी है। हमने ये भी तो कहना है कि पायदान साड़ा तेल का फ्लो जारी रहना चाहिए, हमें रेड सी से दें, जहां से मर्जी दें, कीमतें बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी मुतासर होगी, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, 55 रुपीज पर लीटर तेल बढ़ गया, हमारा वहां पे डियास्पोरा है, पैसों का फ्लो रुक सकता है।